السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کے ہر غیر کا انکار اس طرح ہو جائے کہ اپنی بیزاری اور اپنی حاجت کا اللہ سے پورا ہونے کا پوری طرح اعلان کر دے اور غیر کا انکار بالکل کر دے۔ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل تشریف لائے تو انہوں نے جبرائیل سے کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور براہ راست دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں اس کی طرف سے اس زمین پر بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوستو، جب انسان کو اللہ کی طرف سے اس زمین پر بھیجے جانے کا یقین ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی براہ راست طاقت اور مدد ہوتی ہے بغیر کسی سبب کے۔ بے شک نبیوں کی مددیں اور نصرتیں مختلف راستوں سے ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ قرآن کے کب کیا سبب لائیں گے؟ وہ خالق اسباب ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت سے براہ راست لے رہے ہیں تو اللہ بھی ان کی مدد براہ راست کر رہے ہیں۔ آگ کو بجھانے کے لیے یوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے پانی بنایا ہے، نہیں میرے دوستو، آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کا امر ہے۔ اللہ کے پاس آگ بجھانے کے لیے ان کا امر ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے بنائے ہوئے اسبابوں کے پابند نہیں ہیں تو ہمارے آپ کے بنے ہوئے اسباب کے پابند وہ کیسے ہوں گے؟ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی مدد کا انکار کیا۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان جتنے اسبابوں کے واسطے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تو دور کی بات ہیں، ان اسبابوں کے واسطوں نے ہمیں براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا ہوا ہے۔ کہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات عالی سے فائدہ کب اٹھایا جا سکتا ہے؟ کہ جب ایمان کی حقیقت ہوگی۔ یہ ایمان کی حقیقت کہاں سے آئے گی؟ یہ ایمان کی حقیقت آئے گی ظاہر کے خلاف بولنے سے، ظاہر کے خلاف سوچنے سے، ظاہر کے خلاف سننے سے اور ظاہر کے خلاف چلنے سے۔ جب تک میرے دوستو امت کے اندر یہ باتیں عام نہ ہوں گی، اس وقت تک خدا کی قسم ایمان کی حقیقت کے ملنے کی ابتدا بھی نہ ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، جب ظاہر کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے تو جس سے بات کہی جاتی ہے اس کے دل پر شیطان بیٹھ جاتا ہے اور سننے والے سے یوں کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، مگر ممکن تو نہیں۔ جب نبیوں، انبیاء اور صحابہ کرام کے واقعات ظاہر کے خلاف سننے جاتے ہیں تو شیطان دل پر بیٹھ جاتا ہے اور سننے والوں سے یوں کہتا ہے یہ ممکن تو نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ میرے دوستو، اسباب ہدایت اور اسباب ہلاکت سے قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن یہ یقین والوں کو نظر آئے گا، شک والوں کو نظر نہ آئے گا۔ آج پیشن گوئی کرنے والے پیشن گوئی کرتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے، ظاہر کو دیکھ کر، اور قرآن پیشن گوئی کر رہا ہے ظاہر کے خلاف۔ میرے دوستو بزرگوں، شک کی بنیاد پر اگر واقعات کو سنا گیا تو ایمان کی حقیقت نہیں ملے گی۔ اس لیے واقعات کو یقین کی بنیاد پر سنو اور سنتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کہتے رہو کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اگر یہ کہتے رہے تو ایمان کی لہریں دلوں میں اٹھیں گی، ورنہ شیطان شک میں ڈالے رکھے گا کہ کہیں ایمان کی حقیقت اس کے دل میں داخل نہ ہو جائے۔